نحمدُ ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا ٹاپک توحید کے بارے میں اٹھا رہا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بے شک اللہ کے توفیق کے بغیر بندہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو دوستو، تمام پیغمبروں کی تعلیم کا لبی لباب کیا ہے، کہنے کا تاثر کیا ہے؟ تمام پیغمبر نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو سیکھو۔ یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ روزی دینے والی اللہ کی ذات، اولاد دینے والی اللہ کی ذات، بارش برسانے والی اللہ کی ذات، موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی گھر سے آتی ہے، اور اس دنیا کا نظام جو ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اس پلینٹ ارض کے اوپر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہے وہ سب کی سب اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اب اس عقیدے کے اندر ہم کسی بزرگ کو شامل کر دیں گے، کسی ولی کو شامل کر دیں گے، کسی غوث اور خواجہ کو شامل کر دیں گے، اور کسی اکابر کو شامل کر دیں گے کہ وہ بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ بھی انسانوں کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، وہ بھی کسی کا بگڑا ہوا کام بنا دیتے ہیں، کسی کو زندگی بخش دیتے ہیں، غیب کی چیزیں کو سمجھ لیتے ہیں، انسان کے دلوں کے احوال سے واقف ہیں۔ تو دوستو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ کی ذات تمہارے دلوں کی مالک ہے، تمہارے سینے کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا انسان بھی ایک انسان کے احوال کو سمجھ سکتا ہے، یا اسے روزی دے سکتا ہے، یا اسے شفا دے سکتا ہے، یا اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ کمپلیٹ کلام پاک پڑھیے، کہیں بھی آپ کو یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا، کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں ملے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مصائب کو، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا مکمل بھروسہ، پورا اس کا کانفیڈنس اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے کہ بے شک میرا رب اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ میری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، مجھے روزی بھی دے سکتا ہے، مجھے شفا بھی دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، میرے سارے رکے ہوئے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات، جس کو کلمہ یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہو۔ خالق کائنات وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، ستار وہ ہے، غفار وہ ہے۔ تمہاری غلطی کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا۔ ہم کسی بزرگ کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، اب اس بزرگ نے خود نے غلطیاں کر رکھی ہے، وہ کون معاف کرے گا؟ ارے ہر انسان خطا کار ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی ہے؟ کلکم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون۔ اس میں اولیاء کرام کی تخصیص نہیں بتائی گئی ہے، تفریق نہیں بتائی گئی ہے کہ اولیاء تو غلطی نہیں کر سکتا، باقی ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ بزرگ غلطی نہیں کر سکتا، اکابر غلطی نہیں کر سکتا، باقی انسان غلطی کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس میں یہ تخصیص نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ غلطیاں نہیں کرتے، کسی کو چن کے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی ہر بات سچی ہے، ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یہ خطاؤں سے پاک ہے، باقی ہر انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اکابر ہو، خلف ہو، سلف ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ بشر کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کے پتلے کو ہی کہتے ہیں، اس سے خطا ہوتی ہے، شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے آبا اور اجداد حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے غلطیوں کا، خطاؤں کا دور چلا آ رہا ہے۔ میں اس کو غلطی نہیں کہوں گا، معاذ اللہ نبی کی شان کے اندر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بھول چوک ہوئی۔ ہاں،
بھول چک ہم نبی کی جہاں تک شان آئے گی میں کلیئر کر دیتا ہوں، ہم اس کو خطا نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے ان سے بھول چک ہوئی، تبھی تو جنت سے باہر نکالے گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہر پیغمبر سے چھوٹی موٹی بھول چک ہو سکتی ہے ایک بصری تقاضے کے اوپر، ٹھیک ہے، بصری تقاضا رکھتے ہوئے ان سے بھول چک ہو سکتی ہے، ہم اس کو خطا یا غلطی کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک طرف تو پیغمبر کی شان ہوتی ہے تو ہم اس شان کا بھی خیال کریں گے، اس کی تعظیم اور تکریم کا بھی خیال کریں گے، لیکن دوسرے انسانوں سے غلطیاں دوستوں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ جو کچھ مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کی ذات سے مانگنا، مدد اللہ کی ذات سے، اولاد اللہ کی ذات دینے والی ہے، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہماری اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العزت لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دوسروں کے سامنے جھکنے لگیں گے، دوسروں کو مختار کل سمجھیں گے، دوسروں کو حاجت روا سمجھیں گے، چاہے وہ کتنا بڑی بگ پرسنالٹی ہو، کوئی پہنچی ہوئی شخصیات ہو، بزرگی میں، تقوی میں، طہارت میں، روحانیت میں، تصوف میں کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، اگر ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں، انسان کو روزی بھی دے سکتے ہیں، انسان کے دلوں کا احوال بھی سمجھ سکتے ہیں، تو دوستو پھر اللہ کی صفت میں اور بزرگوں کی صفت میں کیا فرق ہے دوستو؟ کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ ہے، اس کے پیچھے نبی ہے، تو اللہ کو تو پیچھے کر دیا، نبی کو پیچھے کر دیا، اور آگے اپنی بزرگ شخصیت کو کھڑا کر دیا کہ یہی کر سکتے ہیں سب کچھ۔ ایسے ایسے کلیم، ایسے ایسے دعوے، ایسے ایسا ہمارا اعتقاد ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بے شک انہوں نے زہد تقوی والی زندگی کو اختیار کیا، اپنی روحانیت کو مضبوط کیا، ریاضت کے ذریعے سے، زہد کے ذریعے سے، تارک دنیا بن کے، دنیا کے حرص و حواس کو ایک طرف ترک کر کے وہ اللہ کے راستے میں 24 گھنٹہ منہمک رہتے ہیں، تو ضرور اللہ اس کی لاج رکھتا ہے ان کی باتوں کی۔ لیکن دوستو یہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ بتا دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر الہام ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، دوستو الہام کو اگر ہم کلیم کریں گے یا کشف کو ہم کلیم کریں گے تو معاذ اللہ یہ ڈائریکٹ نبوت کے اوپر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں۔ ختم نبوت کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں اترے گی، اور اللہ کے نبی کے بعد کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مطلع نہیں کرے گا، وحی نہیں نازل کرے گا، انفارمیشن نازل نہیں ہوگی، کوئی اس کو سوچت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، خواب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی تک ہی محدود ہے۔ اگر ہم الہام کو کلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اور بھی الہام کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی رہے گی، وہی نازل ہوتی رہے گی، یہی تو مطلب ہوا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ بندے کو بتا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں اتنا کہا گیا کہ مبشرات میری امت کے اندر باقی رہے گی۔ مبشرات کہتے ہیں اچھے خوابوں کو۔ خواب کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نفس کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ جو اچھے خواب ہیں نیک لوگوں کے، وہ سمجھو کرامت کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایڈوانس انفارمیشن اس اپنے نیک بندے کو دے دیتا ہے کہ یہ گھٹنا گھٹنے والی ہے یا اس طریقے کے حالات بننے والے ہیں، تو وہ خواب کے ذریعے سے۔ نبی کا خواب تو وحی کے درجے کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن عام بندوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ سمجھو اگر اس کو اچھے خواب آ رہے ہیں، اچھی بات کی اطلاع مل رہی ہے، تو وہ سمجھو اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، کہ وہ خواب کے ذریعے سے ہم کو بتا دیتا ہے، تو اس کو حدیث میں مبشرات کہا گیا ہے۔ کسی بھی واضح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی پریشانی دور کر سکتا ہے، ایک بندہ دوسرے کی بیماری ہٹا سکتا ہے، ایک بندہ دوسرے کو دعا کر کے اولاد دے سکتا ہے۔ دعا بے شک ہوتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہمارا بھی یقین ہے، لیکن وہ اللہ سے کی جاتی ہے۔ جو انسان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہم ان سے مدد طلب نہیں کریں گے کہ آپ ہماری مدد کر دو، یا علی ہماری مدد کر دو، یا غوث ہماری مدد کر دو، یہ کہنا ہی شرک ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، وہ اپنی جگہ پہ شخصیات بہت بڑی تھی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا اعزاز، اس کی تقریب، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی واقعی بڑی تھی،
لیکن دوستو جب وہ دنیا سے وصال کر کے گئے تو اب ہم ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو تمہارا کلیم ہے، ایک طرف سلام کہتے سارے حافظ ہو جاتے، دوسری طرف سلام کہتے پورے عالم بن جاتے تھے، وہ نگاہ ڈالتے تھے تو سمندروں کو روک دیتے تھے، وہ مصلح بچھا کے سمندروں پہ نماز پڑھ لیتے تھے، وہ ہوا میں اڑ جاتے تھے، وہ ایک نماز یہاں پڑھتے تھے ایک سعودیہ میں پڑھتے تھے۔ تو بزرگ اور ولی تو رہتی دنیا تک رہیں گے، آج یہ کرامتیں کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کیونکہ میڈیا آ گیا، میڈیا وہاں پہنچ جاتا، آپ سے پہلے مریدوں سے پہلے میڈیا پہنچ جاتا۔ بولو کیا ہوا؟ تو دوست یہ کرامتیں بھی آج کل کلوز ہو گئی، بند ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ دعوے بند ہو گئے۔ تو کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن لا لکھیری، ٹھیک ہے نا، ہاں اتنا اللہ تعالیٰ ان کو طاقت بخشتا ہے تو اللہ کے بزرگ اس حساب سے وہ کام کرتے ہیں، لیکن کرامت کی بھی ایک کوئی حدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ کہنے کو تو سننے کو تو شعر بہت بڑھیا ہے، لیکن دوستو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی صفت میں اگر ہم نے کسی کو شامل کر دیا تو یہ شرک کہلائے گا۔ 100 مرڈر کر دیے تم نے، 100 ریپ کر دیے، 100 آپ نے خدا کے فرائض چھوڑ دیے، اللہ اگر چاہے تو اس کے اوپر قادر ہے کہ تمہاری خطا کو معاف کر سکتا ہے۔ تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے خلا پر ہو جائے، اتنے گناہ کر لو، سمندروں کو جھاگوں کے برابر کر لو، زمین آسمان کے گیپ کو مٹا ڈالو، اتنے گناہ کر دو، اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اگر چاہے تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرے گا، لیکن اتنے بڑے گناہ اللہ اگر چاہے تو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، بے شک وہ بخش سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ کا خود کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کا ورڈکٹ، اللہ کا ججمنٹ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نرنے بدل نہیں سکتا۔ خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کا قول نہیں بدل سکتا۔ دوستو یہ یاد رکھنے کی ہے۔ شرک تم نے کر دیا، شرک کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی صفات ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ علم غیب کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کسی بندے کو شامل کر رہے ہو تو یہ شرک کہلائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا کے سجدہ کرو، وہ تو شرک ہے ہی، لیکن اللہ کی بندگی کے اندر کسی کو شامل کرنا وہ تو شرک ہے ہی، لیکن یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ کسی دوسرے سے جا کے مدد طلب کریں، دوسرے کے سامنے جا کے اپنے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو پیش کریں، یہ بھی شرک کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ شرک کی کئی اقسام ہیں، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، سلنڈر ہونا، اس سے حاجتیں پوری کروانا، اس سے مانگنا، اب آپ سمجھ رہے ہو، میں انگلش میں نہیں بول رہا ہوں، تو یہ شرک کہلائے گا، اور شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرے گا۔ سمجھ لو، کان کھول کے سن لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی بار پڑھتے ہو شب و روز کے اندر؟ ہر نماز، ہر رکعت کے اندر آپ یہ پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کا کلام ہے یہ، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس سے شفا بھی ملتی ہے، اور فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی چیز۔